شام کے وقت میڈیا پر یہ خبر پھیل گئی تھی کہ گنڈاپور گرفتار ہوئے، اور میں اس وقت ایک بریفنگ سے آیا ہوا تھا، سارا دن کسی بریفنگ میں تھا۔ تو جب میں نے سوشل میڈیا چیک کیا تو وہاں پہ یہ خبر گرم تھی کہ گنڈاپور چیف منسٹر پختونخوا کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو پھر میں نے ادھر ادھر، ظاہر ہے کہ صحافتی ذمہ داری ہماری یہی ہوتی ہے، میں نے ادھر ادھر خبر لینے کی کوشش کی، تو پھر میں نے اس خبر کو بریک کیا کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے بھی نکل گئے تھے۔ اس وقت یہ افواہ بھی بہت پھیل گئی کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب ان سے ملنے گئے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اور کوئی مذاکرات کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کا دکھایا جا رہا تھا جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر گئے۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے اس خبر کو بھی یعنی ایک الگ لائن میں نے لی کہ گنڈاپور صاحب سرے سے خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود بھی نہیں ہے، اور سرفراز بگٹی اگر وہاں گئے تو پھر وہ کس سے مذاکرات کریں گے۔ اور ایک اور بات ہوئی تھی تقریباً 5 بجے کے آس پاس، جو جرنلسٹ گنڈاپور کے رویے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، تو بیرسٹر گور نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو لے کر 7-8 بجے خیبر پختونخوا ہاؤس میں جائیں گے اور چیف منسٹر صاحب آپ سے معذرت کر لیں گے، لیکن وہ بھی نہیں آئے۔ تو مجھے شک پڑ گیا کہ گنڈاپور صاحب موجود نہیں ہے کے پی ہاؤس میں۔ جب میں نے پتہ کیا تو واقعی کے پی ہاؤس سے نکل گئے تھے، اور وہ ادھر D17 میں ان کے ایک دوست تھے، ان کا تعلق مانسیرے سے ہے، اور وہاں سے وہ PTI کے MPA بھی ہیں، زاہد چنزیب، ان کا فارم ہاؤس ہے۔ تو گنڈاپور صاحب وہاں پر چلے گئے تھے، ظاہر ایک خوف کا عالم تھا، بہت سارے لوگ گرفتار کر لیے گئے تھے پارلیمنٹ سے، شیر افضل مروت، بیرسٹر گور، دوسرے لوگ۔ تو گنڈاپور صاحب بھی سائٹ پر ہو گئے تھے اور وہ اس فارم ہاؤس میں چلے گئے تھے۔ 9 بجے کے آس پاس وہ وہاں پر تھے، لیکن میں ظاہر ہے میں اپنے سورسز کے ساتھ رابطے میں تھا، کوئی 12 بجے کے آس پاس گنڈاپور صاحب کہیں اور چلے گئے تھے، اور پھر وہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، وہ غالب نے کہا تھا۔ تو پھر وہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں پر کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی، کچھ سمجھایا بھی گیا، گنڈاپور صاحب نے معذرت بھی کر لی، اور پھر اس کے بعد وہ عمران خان کے ساتھ، میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، اور 3 بجے کے قریب وہ خیبر پختونخوا ہاؤس واپس آئے، اور 1-1.5 گھنٹے بعد وہ پشاور چلے گئے تھے۔ دیکھیے، میں حیران اس پہ ہوں کہ کل عمران خان، ظاہر ہے ایک مقبول لیڈر ہے، سابق وزیر اعظم ہے، انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن ابھی تک فرحان صاحب، ابھی تک یعنی کل سے آپ دیکھ لیں کسی صحافی نے اس حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن کی کہ بھئی دھوکہ کس نے کیا ہے، کس بات پہ ہوا ہے۔ یعنی ہماری تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں نا، خبر کو پکڑیں اور پھر اس کے پیچھے جائے تاکہ ہم کھول دیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ابھی تک یعنی 24 گھنٹے سے زائد گزر گئے، ابھی تک کسی صحافی نے اس حوالے سے کام ہی نہیں کیا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے غیر ارادی طور پر یہ بات ان کے منہ سے نکلی ہو، لیکن بہرحال بات تو سامنے آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو دھوکہ کس نے کیا، کہاں پہ ہوا؟ آج میں نے ذرا ادھر ادھر تاک جھانک کی تو عمران خان کو کچھ دن پہلے، یہ جلسے سے پہلے کی بات ہے، ایک اہم ریٹائرڈ آدمی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں آئے تھے، اور عمران خان بھی کچھ یقین دہانیاں کرا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ ملٹری کورٹ والے معاملات آئے ہیں، فیض حمید کی گرفتاری، تو اس کے بعد تو پھر کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ یہ کوئی ایسا رابطہ نہیں تھا کہ مطلب ہے کئی پیغام رسانی، لیکن اس نے کہا کہ میں بات کر لیتا ہوں۔ تو عمران خان سے کہا کہ آپ کو تو اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی، تو عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ گارنٹیاں دے دوں گا۔ وہ شخص گیا ہے اور اس نے عمران خان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات، یعنی شاید اس نے تسلی کے لیے کہے۔ جب وہ وہاں پہ گیا ہے جہاں پہ اسے جانا تھا، تو وہاں سے اس کو کوئی رسپانس نہیں ملا جو میرے معلومات ہیں۔
ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا اور ان سے کہا کہ اس معاملے کو اب چھوڑ دے، یہ بہت آگے جا چکا ہے۔ یعنی وہ جو معافی کی شرط تھی وہ بھی اب میں تو ایک ہفتہ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ شرط بھی غیر اہم ہو چکی ہے۔ جب وہ شخص وہاں پر گیا اور کہا کہ میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، عمران خان ذرا گارنٹیاں بھی دے دیں گے، یہ تو وہاں سے جواب ملا کہ کچھ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ شخص واپس آئے اور پھر عمران خان کو ظاہر ہے کہ یہ میسج گیا کہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ عمران خان سے جب انہوں نے کہا تھا کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کو انہوں نے بڑا سیریس لیا تھا، حالانکہ یہ تو کہیں سے پیغام نہیں تھا، یہ تو اس انفرادی شخص نے اپنے طور پر کہا تھا کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی ایک طرح سے تسلی دی تھی۔ اس کو عمران خان نے بڑا سیریس لیا کہ مجھے کوئی گارنٹی دی جا رہی ہے، بھئی وہ تو ایک فرد کی بات تھی نا۔ تو وہ معاملات ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے کوئی رسپانس آیا نہیں اور وہ وہیں پہ رک گئے۔ تو عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، تو وہ اس حوالے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی کوئی خاص بنیاد بھی نہیں۔ علی امین کئی وکٹس پر کھیل رہے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے میں نے کہا تھا جب 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے اور علی امین وزیر اعلیٰ بنے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، اور یہ میں نے زمینی حقائق پہ بات کی تھی۔ ان کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 کیسز ہیں، جس میں درازندہ کیس بھی ہے بہت اہم۔ ان کے خلاف وہاں کی ایک بہت مؤثر خاندان ہے، سابق وزیر اعلیٰ رہے تھے خیبر پختونخوا کے عنایت اللہ گنڈاپور صاحب بھٹو دور میں، ان کے بیٹے کا قتل ہوا تھا، اکرام اللہ گنڈاپور کا جو ایم پی اے بھی تھے۔ اب وہ خاندان کافی مؤثر بھی ہے، کافی ان کے رسوخ بھی ہیں اور ٹانگ کے پرانے نواب ہیں۔ اکرام اللہ گنڈاپور کا ایک بھائی جو ہے وہ اس وقت ایک اہم عہدے پہ بھی ہے، تو یہ مسائل بھی تھے۔ پھر میں واچ کر رہا تھا تو خیبر پختونخوا میں کرپشن کی ریشو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، اور پھر علی امین گنڈاپور اور خصوصاً ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور جو ڈیرہ اسماعیل خان سے MNA ہیں، ان پر بڑے الزامات ہیں بہت زیادہ۔ اور بلکہ یہ بات بھی ہوئی کہ پشاور شامی روڈ جو کینٹ ایریا کے قریب ہے، وہاں ایک بنگلے میں رات کے وقت کون سی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیا معاملات طے پاتے ہیں، یہ چیزیں بھی تھی۔ تو یہ بہت سارے معاملات تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اندر علی امین گنڈاپور کی ایک طاقتور مخالفت موجود ہے، بہت بڑی مخالفت موجود ہے، اور وہ سارے لوگ ان سے ناراض ہیں، جس کی ایک بڑی اکثریت ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی 3-4 دن پہلے پشاور کے پوش علاقے حیات آباد کے ایک بنگلے میں MPS کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور یہ سارے ناراض ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 20 تھی۔ یہ سارے ناراض ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی وکٹ مضبوط ہے علی امین گنڈاپور کے، اس کے خلاف عدم اعتماد بھی نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت اپوزیشن اور حکومتی بینچز کے درمیان کوئی بڑا گیپ بھی نہیں ہے، یہی 17-18 ممبران کا فرق ہے، لیکن یہ 73 ممبرز چاہیے عدم اعتماد کے لیے۔ وہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر وہاں سے ایک فارورڈ بلاک علیحدہ ہو جائے، لیکن ان حالات میں بھی علی امین گنڈاپور کی مخالفت کے باوجود کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا ہے، کوئی عدم اعتماد نہیں آ رہا ہے۔ درازندہ کیس اور دوسرا کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے، گنڈاپور فیملی کے ساتھ جو دشمنی ہے، جو ان کا دعویٰ ہے ان پر، وہ خاموش ہے۔ گندم سے لے کر دوائیوں تک اتنے بڑے بڑے خوفناک تاریخ کے سب سے بڑے سکینڈلز ہیں پختونخوا میں، وہ چل رہے ہیں، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر آخر پیچھے کون ہے جو گنڈاپور کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ تو گنڈاپور جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف ہوائی باتیں ہیں، صرف اپنے جذباتی کارکنوں کے لیے کر رہے ہیں۔ پس منظر میں معاملات اس سے مختلف ہیں۔